اسرائیل کا ایران کے خلاف جنگ کا آغاز، تہران سمیت مختلف شہروں پر میزائل حملے، نتنز اور فردو سمیت کئی جوہری تنصیبات اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ مسلح افواج اور پاسداران انقلاب کے سربراہان سمیت کئی سینئر فوجی افسران اور 6 سائنسدان جاں بحق۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی محفوظ، مشیر علی شمخانی شدید زخمی۔ حملوں سے خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری بھی جاں بحق، 50 سے زیادہ زخمی۔ ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں سے بھرپور جوابی حملہ، تمام سرکردہ صہیونی لیڈروں نے خفیہ مقامات پر پناہ لے لی۔ اسرائیل پر تقریباً 100 ڈرون داغے گئے۔ اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیل اب سخت ترین سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ ایرانی جوابی حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل کی فضائی حدود مکمل طور پر بند، تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کا اعلان۔ اسرائیل اب سخت ترین سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ ایران کے خلاف گھناؤنا جرم کر کے اسرائیل نے اپنے لیے بدترین انجام کا انتخاب کیا۔ شہید کمانڈر اور سائنسدانوں کے جانشین ان کا مشن جاری رکھیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایران پر اشتعال انگیز حملے کی شدید مذمت۔ حملے میں جانی نقصان پر ایرانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ اسرائیل کا یہ سنگین اور غیر ذمہ دارانہ فعل انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے فوری اقدام کریں۔ وزیر اعظم صدر مملکت آصف علی زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں کی پامالی ہیں۔ صدر مملکت کا حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا احتساب کریں۔ صدر مملکت اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور اشتعال انگیزی کی برملا مذمت کرتا ہے۔ جارحیت رکوانا اور جارے کو جواب دہ ٹھہرانا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ ایران میں پاکستانی شہریوں اور زائرین کی سلامتی اور حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم۔ کرائسس سیل 24 گھنٹے کام کرے گا۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے کا رابطہ نمبر ہے 00982166941388۔ سفارت خانے کو پاکستانی شہریوں اور زائرین کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے پیش کی۔ ایوان ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملے کی مذمت کرتا ہے۔ ایوان اپنے ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت اور انسانیت سوز مظالم کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ صہیونی ریاست نے ہمارے برادر اسلامی ملک ایران پر حملہ کیا۔ اسحاق ڈار۔ قومی اسمبلی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایران پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جارحانہ اقدامات سے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالا گیا۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ قرارداد سید نوید قمر نے پیش کی۔ امریکہ کا اسرائیل کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اسرائیل پر مزید حملے نہ کرنے پر زور۔ اسرائیل کی کارروائی سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، ہماری ترجیح امریکی مفادات کا تحفظ ہے۔ خطے میں تمام اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایران امریکی شخصیات اور مفادات پر حملوں سے گریز کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔
بین الاقوامی برادری کی ایران پر حملے کی مذمت چین، روس، ترکی، سعودی عرب، برطانیہ، آسٹریلیا، عمان، نیوزی لینڈ کا اظہار تشویش۔ عالمی برادری نے حملے کو خطے کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ نئی دلی میں اسرائیلی سفارت خانے کا عملہ نامعلوم مقام پر منتقل۔ امریکہ کی خطے کے کئی ملکوں میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق کی زیر صدارت پاکستان متحدہ عرب امارات مشترکہ وزارتی کمیشن کے 12ویں سیشن کے لیے جائزہ اجلاس، دو طرفہ اہم منصوبوں سمیت تعاون کے نئے شعبوں، متحدہ عرب امارات کی جانب سے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری پر غور۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہیں نائب وزیر اعظم۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کے بعد ایران پر اسرائیلی اشتعال انگیزی علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی سرکشی کا نوٹس لے۔ اپوزیشن نے ایوان میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں معیشت کو تباہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ سینٹ میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر باقاعدہ بحث کا آغاز۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل 2025 متفقہ طور پر منظور۔ بجٹ متوازن ہے۔ پی ٹی آئی دور میں معیشت کو تباہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا گیا۔ اپوزیشن کی بوئی ہوئی کھیتی کی تلخ فصل ہم کاٹ رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پاکستانی پارلیمانی وفد کی یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس آمد۔ وفد کی سیکرٹری جنرل بیلن مارٹن اسکاربونل سے ملاقات۔ وفد نے بھارت کی جانب سے کیے گئے جارحانہ اقدامات پر پاکستان کی شدید تشویش سے آگاہ کیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے پاکستان کو گہری تشویش ہے۔ اس سے آبی سفارتکاری سے متعلق بین الاقوامی اصولوں کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ زرعی شعبے کے فروغ کے لیے پریسیشن زراعت کا آغاز۔ جی سی ایف کی جانب سے ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کی فراہمی۔ اس پروجیکٹ کے تحت زرعی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ریڈینس ایکشن پلان تشکیل۔ جی پی ایس پر مبنی آلات، ڈرونز اور خودکار ٹیکنالوجی کے استعمال سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ممکن۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اندرونی خلفشار کا شکار۔ بی جے پی نظریاتی دھڑوں میں تقسیم ہونا شروع۔ یہ صورتحال پارٹی کے اتحاد پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے۔ بھارت کی سیاسی سمت کو بھی غیر یقینی بنا رہی ہے۔ نئی قیادت کی تلاش نے بی جے پی کے اندرونی اختلافات کو نمایاں کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد کے حق میں 139 ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ سمیت 12 ممالک قرارداد کی مخالفت میں۔ قرارداد میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان قرارداد پیش اور حمایت کرنے والے ممالک میں شامل۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کے فضائی اور زمینی حملے جاری۔ بچوں اور خواتین سمیت امداد کے منتظر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی۔